السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 17 اگست ہے اور منگل کا دن ہے سن 2021۔ افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے تازہ ترین بھی آپ کو دیں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا خطاب بھی آپ نے سنا۔ یہ مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بالکل ہارے ہوئے شخص کا وہ خطاب تھا، لیکن انہوں نے اپنے اس خطاب میں ہر اس بات کو تسلیم کیا جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان شروع سے ہی جو ان کا سٹینس تھا اور جو وہ بتانا چاہ رہے تھے۔ امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی یہ تو اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی جو کچھ ہوا یہ کس نے اس سے امریکہ سے کروایا، اور یہ تاثر کہ امریکہ کبھی بھی یہاں پر تبدیلی نہیں لا سکتا، اور اس میں امریکہ کی شکست میں امریکیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانا کہ یہ اس میں پاکستان کا رول ہو سکتا ہے، یہ کس نے ان کو اس بات سے اس پر انہیں کنونس کیا۔ آج میں آپ کو وہ ساری صورتحال بتاؤں گا، اور اس میں بنیادی طور پر اگر یہ کہا جائے کہ جو امریکہ کی جو وڈرال ہے افغانستان میں اور امریکہ کی جو شکست ہے یہ در حقیقت انڈیا کی شکست ہے، یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک تو امریکنز پاکستان کی بات سنتے رہے، پاکستان کے ساتھ مل کے انہوں نے آپریشن کیا جو 80 کی دہائی میں کیا تھا روس کے خلاف، اس میں امریکنز کو کامیابی ہوئی۔ پھر جب طالبان کے خلاف امریکہ آیا تو شروع میں پاکستان نے آفر کی امریکہ کو، لیکن امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے کلچز میں چلا گیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مل کر جو انفارمیشن امریکہ کو دی، جو سی آئی اے کو جس طریقے سے فیڈ کیا، انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں دوری کھڑی کی، کیونکہ بھارت یہ اس لیے چاہتا تھا کہ وہ پاکستان پر اس خطے میں کنٹرول حاصل کر سکے۔ اور گزشتہ 10 12 15 سالوں میں افغانستان کی جو سرزمین تھی وہ بھارت نے بھرپور طریقے سے استعمال کی، بلوچستان میں بدامنی کے لیے، فاٹا کے علاقے میں بدامنی کے لیے، کراچی میں بدامنی کے لیے، پاکستان میں دھماکے کروائے گئے سارے، اور یہ وہ پالیسی تھی جو اجیت ڈوول کی پالیسی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اب اوفینسو کریں گے۔ تو یہ بھارت کی شکست اس لیے ہے کہ کیونکہ جو امریکہ کی جو پالیسی جو انہوں نے بنائی یہاں پہ، اس کے پیچھے بھارت کے کردار تھے۔ آج میں آپ کو ان کرداروں کا بھی بتاؤں گا، وہ 4-5 لوگ کون تھے جو بنیادی طور پر جنہوں نے یہ سارا کردار ادا کیا، اور اب وہاں سے جس طرح سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اور امریکہ وہاں سے گیا ہے۔ امریکہ کی شکست تو ہے ہی ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ بڑی جو شکست ہے یہ بھارت کی شکست ہے۔ اور اس میں جو 4-5 لوگ جو ان کے ساتھ کر رہے تھے، معاونت کر رہے تھے، میں ان کا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا، کیا کچھ انہوں نے کیا، وہ بھی آج آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ان میں جو سب سے بڑے جو کریکٹر ہیں، ان میں سب سے پہلے جو افغانستان کے صدر تھے اشرف غنی، ان کا نام ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا دیکھیں، اشرف غنی یہ ساری زندگی یہ باہر رہا، یونائٹڈ نیشن میں رہا، امریکہ سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور اس کا باپ جو تھا وہ ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن 80 کی دہائی میں افغانستان میں اس کا ایک کلرک تھا۔ یہ پاکستان آیا، یہاں پر انہوں نے ٹرکوں کا کاروبار کیا، پاکستان میں یہ رہا، پاکستان کا نمک کھایا، پھر باہر چلا گیا۔ 2001 میں جب طالبان کو ڈسمنٹل کیا امریکہ کی حکومت نے، وہاں پر قبضہ کیا امریکہ نے افغانستان میں، تو ان کو باہر سے لایا گیا، اور سی آئی اے نے پوری ان کی پرورش کی، پھر یہ افغانستان میں رہا، اور گزشتہ کوئی 10-12 سال سے یہ افغانستان میں یہ صدر تھا۔ اور اب اس کی جو پراپرٹی ہے اس کے بارے میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی ہے، دنیا کے ہر ملک میں اس کی پراپرٹی ہے۔ اور یہ جس طرح افغانستان سے فرار ہوا، 4 بڑی گاڑیاں تھیں جن میں کیش لدا ہوا تھا، پھر اس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر کا بھرا ہوا ہیلی کاپٹر کیش سے، اتنا زیادہ کیش تھا کہ یہ رشیا کی نیوز ایجنسی یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر کچھ کیش انہیں چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر میں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ان کی مختلف خبریں آئیں کہ یہ کہاں پر ہو سکتا ہے، تاجکستان چلا گیا ہے، ازبکستان چلا گیا ہے، عمان چلا گیا ہے، ہر طرف سے اس کی تردید آئی ہے۔
بہت سارا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس بات کے امکان کم ہیں کہ یہ ازبکستان میں ہو، اس بات کے امکان زیادہ ہیں کہ یہ انڈیا چلا گیا ہو۔ ابھی اس کے جو ویئر اباؤٹس ہیں اس کی ویریفیکیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن جن ذرائع سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ انڈیا چلا گیا ہو۔ اب آ جاتے ہیں جناب دوسرا کریکٹر جو تھا عمر عبداللہ صالح۔ آپ یہ دیکھیں، یہ 2001 میں ایک این جی او تھی پاکستان میں، اس کا انٹرپریٹر تھا، یعنی وہ جو ترجمہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تھا۔ اس کو امریکنز نے اٹھایا، اس کی ٹریننگ کی، را کے ہاتھوں یہ چلا گیا۔ اجیت دوول خاص طور پر ان سب کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور اس کو انہوں نے 2004 سے 2010 تک جو افغان انٹیلیجنس ہے را این ڈی ایس، اس کا چیف بنایا۔ اب این ڈی ایس جو ہے افغان انٹیلیجنس، اس کو را نے بنایا۔ ایکچولی جب جو گزشتہ دور تھا افغانستان کا، اب طالبان اس کو تبدیل کریں گے، این ڈی ایس جو تھی یہ برین چائلڈ ہے را کا، انہوں نے اس انٹیلیجنس ایجنسی کو بنایا اور سب ان کی تربیت ہے، ان کا انفلوئنس ہے، اور عمر عبداللہ صالح یہ اس کا یہ سربراہ رہا۔ اچھا، یہ اس کا تعلق پنج شیر سے ہے، احمد شاہ مسعود کا یہ فالوور تھا، اور پھر اس کو انہوں نے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ بنایا، اجیت دوول نے وہاں پر بنوایا۔ جو کچھ بھی افغانستان میں ہوتا رہا گزشتہ 10 سالوں میں، وہ کچھ تھا جو بھارت امریکہ سے کہتا تھا، جو را تھرو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے بھارت کے کانوں میں وسپر کرتی تھی۔ بھارت کا جو عملی طور پر جو پالیسی تھی امریکہ کی افغانستان کی، اس میں اجیت دوول جو بھارت کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، اس کی بہت زیادہ انپٹ تھی، اور سی آئی اے اسی کو سنتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بش ایڈمنسٹریشن نے یہ کیا تھا کہ جناب اب ہم پاکستان اور افغانستان کو، انڈیا کو ہم علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے پاکستان کے لیے ایک علیحدہ نمائندہ بنا دیا تھا، انڈیا کے لیے علیحدہ۔ تو انڈیا اس وقت سے امریکہ کو اس نے انفلوئنس کیا اور یہ اس بات پر کنونس کیا کہ آپ کو پاکستان سے مدد آپ کو نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے چائنا کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے معاملات کو یہاں پہ ٹھیک بنانا ہے، افغانستان میں بھی اگر کام کرنا ہے تو وہ ہمارے ذریعے کریں۔ اور بڑا کلیئر مقصد تھا ان کا کہ اگر امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کامیاب ہو گیا، اور پھر افغانستان پہ پورا کنٹرول اگر بھارت کا ہو گیا تو پاکستان کے اندر تشدد کروانا، پاکستان کو مجبور کرنا، پاکستان کو کمزور کرنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ اور اگر امریکہ ہار جاتا ہے وہاں سے تو پھر پورے کا پورا بلیم ہم ڈالیں گے پاکستان پر، اور اس کے بعد پھر سینکشنز لگوائیں گے پاکستان پر، کشمیر کے ایشو پر پاکستان کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ تو یہ جو ساری جو گیم پلان ہے، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ساری گیم پلان جو ہے یہ تیار کی ہے بھارت نے، اور اس نے اپنے لیے ایک ون ون سچویشن بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے مولا کو منظور ہوتا ہے، جو میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس وقت بھارت کی شکست کا جو ذمہ دار، امریکہ کی شکست کا جو ذمہ دار ہے افغانستان میں، وہ بھارت ہے۔ اس کی غلط پالیسیز، جو غلط ایڈوائز جان بوجھ کر جو انہوں نے امریکنز کو دی، کیونکہ امریکہ جیتے یا امریکہ ہارے، ان کو یہ لگتا تھا یا یہ لگتا ہے کہ اس سے وہ پاکستان کو انڈر پریشر ڈالیں گے اور پاکستان کے خلاف سینکشنز لگائیں گے، کشمیر پر جو قبضہ ہے اس پر وہ قابض رہیں گے، اور دنیا ان کی طرف نہیں دیکھے گی بلکہ نشانہ پاکستان بنے گا۔ عمر عبداللہ صالح کا میں نے آپ کو بتایا۔ اب تیسرا کریکٹر آ جاتے ہیں حمداللہ محب، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کا بنا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ یو کے نیشنل ہے بائی دا وے، اور اس کا باپ جو تھا ایک لوور کورٹ کلرک تھا، لیکن یہ اس کو لے کے آئی سی آئی اے، اور یہ پاکستان کے یہ انتہائی مخالف، اور اجیت دوول کا یہ زبردست، آپ اسے سمجھیں کہ اجیت دوول کا یہ بایاں ہاتھ۔ تو جو بھی بندہ افغانستان میں آپ کو حکومت میں نظر آیا، اوپر نظر آیا، وہ انڈیا کے ساتھ اور اجیت دوول کے ساتھ بالکل فٹ تھا۔ اب تیسرا کریکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا نام ہے تادین اچکزئی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا تعلق قندھار سے، اور یہ وہاں کی پولیس کا بھی سربراہ تھا۔ عبدالرازق ایک شخص قتل ہوا تھا، یہ اس کا بھائی تھا جو پاکستان دشمنی میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس کی عبدالرازق کی آپ نے کئی تصاویر اچکزئی کے ساتھ بھی اور دوسرے کئی جو
وہ بلوچستان کے لوگ جو پاکستان کے اداروں کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ان کی بہت تصاویر دیکھی ہوں گی۔ اور یہ جو تعدین اچکزئی تھا، یہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا UAE ایئرپورٹ پر، یہ دبئی میں $500 ملین کیش اس کے پاس تھا۔ یہ اسپیشل جہاز میں ٹریول کر رہا تھا اور وہاں پر امارات کی حکومت نے اس کو پکڑا تھا۔ $500 ملین کا کیش، تعدین اچکزئی۔ یہ اچھا، اب یہ ابھی آج کل یہ دلی میں ہے، اور اس کے ذمے کام کیا تھا کہ بلوچستان میں، کراچی میں، پاکستان کے اندر آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، انتہائی چالاکی کے ساتھ بھارت نے امریکہ کو استعمال کیا، اور امریکہ کو استعمال یہ کہہ کر کیا کہ دیکھیں یہاں پر چائنا تو پاکستان کا دوست ہے، اور امریکہ، اس نے یہ محسوس کر لیا کہ امریکہ کی جو رائیولری ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے۔ تو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے امریکہ کو یہ بیچا کہ چائنا جو ہے اس کو ہم کنٹین کرنے میں آپ کی مدد دیں گے، آپ یہ افغانستان کے اندر جو پاکستان پر ڈپینڈنس آپ کی ہے، یہ کامیابی ہونے والی نہیں ہے آپ کو، اور آپ ہمارے ساتھ، ہم جو آپ کو کہتے ہیں وہ آپ کریں، تو اس سے ہم مل کر چائنا کو بھی کنٹین کر سکیں گے، اور ہم پاکستان کا بھی جو ہے وہ گلا دبا سکیں گے، اس لیے کہ یہاں خطے میں سب سے بڑا جو فوجی بنا ہوا ہے چائنا کا، وہ پاکستان ہے، پاکستان کی فوج ہے۔ یہ وہ پروپیگنڈا تھا، یہ وہ اسٹریٹجی تھی جس میں لیور ان کیا گیا امریکنز کو، اور پاکستان کے خلاف کیا گیا، اور چائنا کے خلاف کارروائی کو بیچا امریکنز انٹیلیجنس نے، انڈین انٹیلیجنس نے امریکیوں کو، اور یہ آج جو امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر اس پالیسی کا نتیجہ ہے، اور یہ شکست ہے بھارت کی اگر ہم دیکھا جائے تو۔ لیکن کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شکست بھی کھا گئے تو ہمیں فائدہ ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پلٹ کر پاکستان پر وار کرے گا، پوری دنیا میں یہ بات آئے گی کہ آپ پابندیاں پاکستان پر لگائیں۔ تو آج جو، اور پاکستان یہ بات بتاتا رہا، پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان یہ بات کہتے رہے کہ اگر آپ نے معاملہ حل کرنا ہے تو آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی۔ یہ عمران خان کا سٹانس پہلے دن سے تھا، اور وہی امریکہ کو کرنا پڑا، اور پھر جس طریقے سے وہ وہاں سے نکلا، اور اس کے بعد اب جو سچویشن ہے اس کو مزید بھارت خراب کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ پاکستان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا سکے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔